إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين۔ سورہ الفرقان کے آخر میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کو اپنی صفت رحمت کے ساتھ متصف فرما کر ان کی صفات بیان کی۔ رحمان کے بندے ایسے ہوتے، اس میں ان کا چال چلن، ان کی باڈی لینگویج، ان کا رویہ سب سے پہلے زیر غور آیا، پھر ان کی معیشت، پھر ان کا عقیدہ، پھر یہ بات کہ انسان فرشتہ نہیں ہوتا، اسے اللہ نے انسان بنایا، اس کو مرضی اور آپشن دیا ہے خیر یا شر کرنے کا، اور اس پر جبر نہیں کیا کہ جبر کے ذریعے اللہ اس سے خیر کروائے اور جبر کے ذریعے اس سے شر کو ہٹائے۔ وہ بالکل آزاد ہے، جو ارادہ کرتا ہے اس کے اعضاء اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کے وسائل اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور پھر میدان حشر میں اس کے ارادے پر بھی گرفت ہوگی، اور پھر اللہ کی دی گئی نعمتوں کو جو اس نے خود اللہ ہی کے خلاف استعمال کیا ہے، اللہ کے احکامات توڑنے کے لیے استعمال کیا ہے، اس کا الگ سے پھر مواخذہ ہوگا۔ تو یہ جبر کسی پر بھی نہیں، یعنی ایک پیغمبر کا باپ اگر مسلمان نہیں ہوا تو اللہ پاک نے یہ سوچ کر اس پر جبر نہیں کیا
کہ لوگ میرے رسول کے بارے میں یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی اگر یہ اچھی بات ہوتی، نیکی کی بات ہوتی تو اس کا باپ ہی مسلمان ہو جاتا. باپ نہیں جب بیٹے کی مان رہا، جو بیٹے کو بہتر جانتا ہے، تو ہم کیسے اس بندے کے پیچھے چلیں جس کا باپ اس کے پیچھے نہیں چل رہا؟ تو اللہ پاک نے اس معاملے میں بھی جبر نہیں کیا کہ نبی کا رستہ آسان کرنے کے لیے، اسے طعنوں سے بچانے کے لیے، تبلیغ کے لیے، اس چیز کو ایک دلیل بننے سے روکنے کے لیے جبر کر کے نبی کو مسلمان، نبی کے باپ کو مسلمان کرنا. نبی کی بیوی، نبی کے بیٹے اگر مسلمان نہیں ہوئے، چاچے تائے مسلمان نہیں ہوئے، تو اللہ پاک نے اس کو یوں سمجھ کر کہ لوگ کہیں گے دیکھیں جی بیوی جس کی نہیں مانتی، جس کی اولاد اس کی نہیں مانتی، ہم اس کی بات کیوں مانیں؟ گھر والے اس کو نبی نہیں سمجھ رہے تو ہم کیوں سمجھے؟ اور یہ بات میرے رسول کے خلاف جائے گی، ان کے مشن کے خلاف جائے گی، تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ بنے گی، ایک مضبوط دلیل بنے گی بظاہر. لہذا میں جبرن ان کی بیوی کو مسلمان کر دوں اور ان کے بیٹوں کو مسلمان کر دوں اور چاچے تائے اور ان کی فیملی مسلمان کر دوں. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے وہ ایمان لائے اور جو چاہے وہ کفر کرے. واضح کر دیا کہ تم جہاں بھیجے گئے ہو وہاں تمہارا امتحان ہے، مستقر نہیں ہے. بس امتحان کی مدت پوری ہوتے ہی تمہیں وہاں سے جبرن نکال باہر کیا جائے گا. بچہ جاتا ہے کمرہ امتحان میں، 3 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے، اسے 3 گھنٹے رکنے دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کہا جاؤ بھائی اب گھر جاؤ. وہ وہاں جا کے امتحان دینے کی بجائے، جن سوالات کے جوابات دینے اس کی بجائے وہاں جا کے وہ اپنے خیمے لگانا شروع کر دے، وہاں وہ کولڈ ڈرنکس کو جو ہے وہ سٹاک اکٹھا کرنا شروع کر دے، وہاں پہ اور گیمیں اور کھیلنے کے سامان شروع کر دے، تو اسے پاگل ہی کہا جائے گا نا. ہم دنیا میں امتحان دینے آئے، ناپ تول کر ٹائم دیا گیا ہے ہمیں، اور جب وقت پورا ہو جائے گا تو ہماری مرضی نہیں پوچھی جائے گی، اسی طرح جس طرح پیدا کرنے میں ہماری مرضی نہیں پوچھی گئی تھی. موت کا وقت متعین نہ کر کے موت کی تلوار ہمارے سر پر ہمیشہ لٹکا دی گئی، ہر لمحے. ایک تو یہ تو کہ ہر بندہ جو ہے جی وہ 60 سال کا ہو کر مرے گا، تو بندے کو یہ تو پتا ہوتا ہے اب اتنے سال رہ گئے. ایسا نہیں ہے. باپ زندہ ہوتا ہے، دادا زندہ ہوتا ہے، پوتا مر جاتا ہے. یہ کوئی نہیں. آنے میں ترتیب ہے کہ پہلے دادا آئے گا، پھر باپ آئے گا، پھر بیٹا آئے گا. جانے میں کوئی ترتیب نہیں ہے، الگ الگ ٹائم دیا گیا. اور قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، تمہارے فرار کا فائدہ کوئی نہیں. تم نے اس سے ملاقات نہیں کرنی کہ تم سکپ کر جاؤ گے ملاقات کو تو ملاقات نہیں ہوگی، موت نہیں آئے گی. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اس کی ذمہ داری ہے کہ تم سے آ کے ملاقات کرے، اور وہ تمہیں جہاں بھی تم ہوگے، اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ، تم جہاں کہیں ہوگے موت تمہیں پیا لے گی. وَلَا كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم کسی ساؤنڈ پروف گنبد کے اندر، مینار کے اندر، کسی سیل کے اندر بھی اپنے آپ کو محفوظ کر لو کہ جہاں سے باہر سے کوئی آواز بھی نہ جائے، موت وہاں بھی آ جائے. تو اس کے لیے انسان کو ارادہ جب دیا گیا ہے تو ساتھ میں یہ امکان بھی دیا گیا کہ یہ غلط بھی کر سکتا. فرشتوں کے پاس چوائس کوئی نہیں، لہذا خطرہ بھی کوئی نہیں کہ ان میں سے کوئی نافرمانی کر سکتا، قطعاً نہیں کر سکتا. اسی لیے ابلیس کو اس کی عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں کچھ تو ویسے بھی نسبت تناسب تھا ان میں، یعنی وہ لطیف ہیں، انسان کی نسبت فرشتے بھی لطیف ہیں. فرشتے اور شیاطین ایک دوسرے کو دیکھ لیتے، ہمیں دونوں نظر نہیں آتے. یعنی وہ ایسے بالکل جیسے ایک ہی خاندان کے ہوتے ہیں، تھوڑا بہت فرق ہے. صلاحیتیں بھی ان کی ایسی ہیں، یعنی دور رہ کے بھی وہ کسی کو سگنل بھیج سکتے ہیں اس کے دماغ کو
پیغامات دے سکتے ہیں، ہم بند نہیں کر سکتے اپنے دماغ کو۔ نورانی خیالات بھی آتے ہیں، شیطانی خیالات بھی آتے ہیں، یہ فرشتے اس سلسلے میں یہ کام کرتے، ریسیور انسان کے اندر رکھا گیا ہے۔ جب ابلیس سے نافرمانی ہوئی تو اللہ پاک نے فرمایا کان من الجن ففسق عن امر رب، کیونکہ اس کی اوریجن جو تھی وہ فرشتہ نہیں تھی، جنوں میں تھا، اعزازی طور پر اسے فرشتوں کی نیشنلٹی دے دی گئی تھی، سٹیٹس اسے دے دیا گیا تھا، وہ نورانیت سے متصف کر دیا گیا تھا، فرشتوں میں گنا جاتا تھا، جیسے آپ بھی کہتے فلاں بندہ جو فرشتہ ہے، بس اسی طرح اسے فرشتہ سمجھا جاتا تھا۔ کہا کہ اس کے جنس نے، اس کی اوریجن نے، اس کی اصل نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، وہاں پہ بھی اتنا نیک ہو کر بھی وہ خطیب الملائکہ تھا، جب نقشہ کھینچتا تھا اللہ پاک کی عظمت اور اس کی جبرویت کا اور عالم جبروت کا، تو فرشتے غش کھا کے گر پڑتے تھے۔ اس کے باوجود اس کے جنس نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ وہ ساغر صدیقی کہتا نا میں آدمی ہوں کوئی فرشتہ نہیں حضور، میں آج اپنی، دیکھیں نا یہ ہے، وہ اپنی اصل سے باہر انسان نہیں جا سکتا، اس سے کسی لمحے بھی آپ اسے کتنا بھی نیک ترین آدمی سمجھیں۔ ایسے لوگ جن کے ملینز کے حساب سے فالورز ہیں فیس بک پہ، ان کے سکینڈلز موجود ہیں، نہیں بیان کیے جاتے تو اس لیے بیان نہیں کیے جاتے کہ دین کو نقصان ہوتا ہے، اس سے بدنامی دین کی ہوتی۔ سکینڈلز موجود ہیں بڑے بڑے لوگوں کے، جن کے پاؤں دھو کے لوگ پیتے، جو بڑے بڑے پیر بنے ہوئے ہیں انٹرنیشنل، ان کے سکینڈلز موجود۔ تو انسان کو یہ سمجھ لینا کہ اب یہ فرشتہ ہو گیا، اس سے گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا، انسان کی آخری سانس تک کوئی گارنٹی، بد نیک ہو سکتا ہے اور نیک بد ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو پھر یہ پلٹ آتا، یعنی انسان کا معصوم ہونا اس کا ایڈوانٹیج نہیں ہے، معصوم ہونا اس کی خوبی نہیں ہے، اس لیے کہ معصوم ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے جبرن معصوم بنائے جاتے، اس لیے کہ ان کا تعلق اس زمین کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ بیوروکریسی کا حصہ ہیں، اللہ کی بیوروکریسی کا حصہ ہیں۔ جیسے عدالت کا نظام ہوتا ہے نا، جج ہوتا ہے، وکیل ہوتا ہے، نیچے پھر سمن بھیجنے والے ہوتے ہیں، قسم التبلیغ، یہ قسم التبلیغ جو ہے وہ آپ کو عدالت کا سمن پہنچاتے ہیں۔ پھر جب فیصلہ ہو جاتا ہے قسم التنفیذ ہوتی ہے، قسم التبلیغ کا الگ مدیر ہوتا ہے، قسم التنفیذ کا الگ مدیر ہوتا ہے جو جج کے لیول کا ہوتا ہے، وہ چھوٹا جج ہی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ اللہ کی بیوروکریسی کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہ سمن والا سیکشن ہوتا ہے قسم التبلیغ، انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، اے نبی آپ کے ذمہ پہنچانا ہے، حساب لینا نہیں، علینا الحساب، حساب ہم لے لیں گے، حساب ہم لیں گے۔ تو ان کو جبرن معصوم بنایا جاتا ہے، چونکہ وہ رول ماڈل ہوتے ہیں، ان سے اگر کوئی خطا وقتی طور پہ سرزد ہوتی ہے تو اللہ اس کو درست کرا دیتا، یعنی ان کی سنت میں، ان کے طریقے میں خطا نہیں چھوڑتا اللہ پاک، لازماً اسی وقت تنبیہ کی جاتی ہے، اور وہ تنبیہ ریکارڈ پر لائی جاتی ہے، سرکاری وحی میں درج ہوتی ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، نبی آپ نے اس چیز کو کیوں حرام کر لیا جس کو اللہ نے حلال کیا؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کا حلال اور حرام امت پر حلال اور حرام ہو جائے گا؟ جبرن حکم دیا، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تم پر فرض کیا ہے کہ اپنی قسموں کو حلال کرو، یعنی توڑو، آپ کفارہ دیں اس کا، تو فوری طور پہ درست کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے نبی کے اسوے میں
خطا نہیں ہوتی، اس لیے اس کو اوپن پاور آف اٹارنی دی گئی، جنرل زندگی کے کسی شعبے کے بارے میں بھی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو بھی تمہیں دیں اسے آنکھیں بند کر کے لے لو، اور جس سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ نہیں کہ جی لیبارٹری میں جا کے چیک کرواتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے، اگر اس نے کہا کہ نقصان دہ ہے تو پھر چھوڑ دیں گے، اور اگر اس نے کہا نقصان دہ نہیں ہے تو پھر ہم کر لیں گے۔ نہیں، رسول جس کو حرام قرار دے دیں وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، جس کو وہ برا کہہ دیں، دنیا بعد میں اچھا بھی کہتی رہے، بے شک کہتی رہے، وہ قیامت تک کے لیے برا ہی ہوگا۔ جس کو وہ اچھا کہہ دیں، دنیا بعد میں برا کہتی رہے، تو وہ کبھی بھی برا نہیں ہو سکتا۔ پیمانہ جو ہوتا ہے وہ رسول کا اسوہ ہوتا ہے۔ تو انسان کا جو اعزاز ہے وہ معصوم ہونا نہیں ہے، انسان کا اعزاز یہ ہے کہ اس سے خطا ہو جائے تو پلٹ آئے، گرے تو اٹھ جائے، اور یہی چیز واضح کی گئی ہے قصہ آدم و ابلیس میں۔ پہلے ابلیس نے سجدے سے انکار کیا، خدا کو سجدے سے انکار نہیں کیا اس نے۔ ابلیس باغی ہے، بغاوت کر دیا اس نے، لیکن مشرک نہیں ہے، بندوں سے شرک کروا لیتا ہے، مشورہ دے دیتا ہے، خود نہیں کرتا، ایسے جیسے بندہ کسی کو اغوا کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کو مشورہ دے، یہ کاروبار کر لو، جس میں اسے پتا ہو کہ اس کو نقصان ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا یا ایھا الناس ان الشیطان لکم عدو، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن کی طرح لو، جیسے دشمن کے مشورے کو چھانٹتے پھٹکتے ہو نا، 100 دفعہ سوچتے ہو کہ یار دشمن ہو کے وہ مجھے اچھا مشورہ کبھی نہیں دے سکتا، بظاہر اچھا لگے بھی تو لازماً اس کے پیچھے میرا نقصان ہوگا، دشمن مجھے نفع والا کیسے مشورہ دے سکتا؟ تو اسے دشمن کی طرح ٹیکل کرو، اسے جگری دوست نہ بنا لو کہ جو کہتا جائے تم مانتے چلے جاؤ اسے۔ تو ابلیس سے کہا کہ بھائی آدم کی سپریمیسی تسلیم کرو، تو بو ڈاؤن ٹو آدم، جسے ہم سمجھتے ہیں نا اسجدوا لآدم، اس سے مراد یہ 7 اعضاء کا سجدہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہماری طرح 2 گھٹنے اور 2 ہاتھ اور ٹیک کے اور 2 پاؤں اور ماتھا زمین پر رکھ کر آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، نہیں، ایسا نہیں۔ یہ بو ڈاؤن ٹو آدم تھا، جھکنا تھا آدم کے سامنے، جیسے کہ وہ اپنے سینئر کے سامنے سر نیچا کرتے، بس اتنی ساری بات۔ اس کو بھی سجدہ کہتے ہیں۔ یہ سجدے کی ادنا ترین صورت ہے نا، آپ کو پتہ ہے جو نماز پڑھتے ہوئے جو لوگ وہ نہیں کر سکتے، اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بس اسی بو ڈاؤن ہی کرتے ہیں۔ رکوع کے لیے تھوڑا کرتے ہیں، سجدے کے لیے ذرا زیادہ کرتے ہیں، سجدہ ہو گیا، رکوع ہو گیا، اتنی ساری بات۔ اس نے کہا انا خیر من، آپ نے زمین میں خلیفہ بنانا تھا، اپنا نائب بنانا تھا، وائسرائے بنانا تھا، تو وہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو بندہ چلا جائے تو بعد میں آئے، مر جائے تو بعد میں آئے، اور چونکہ اللہ نے مرنا نہیں ہے تو اللہ کا خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی صاحب اللہ کا وائسرائے ہو سکتا ہے، ملکہ برطانیہ زندہ تھی اور اس کا وائسرائے بیٹھا ہوا تھا۔ اسی لیے بعض جو ہمارے ترجمہ ہے، پکتھال کا جو ترجمہ ہے اس میں دیکھ لیں آپ، اس میں اس کو وائسرائے کہا گیا انسان۔ خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ میرے احکامات کو نافذ کروائے گا اپنی ڈومین کے اندر، گھر میں، محلے میں، جہاں جہاں اس کو جو جو عہدہ ملتا چلا جائے گا وہاں وہ میرا قانون نافذ کرتا چلا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ گھر میں ہے، ڈومین اس کی گھر ہے، اور وہ جناب بندوق اٹھا کے ڈی سی بن گیا اور وہ سب پہ نافذ کرنا شروع کر دے گا، ایسا نہیں۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تو اس سے مراد اپنی ڈومین کے اندر پریکٹیکلی، بیدہ ہی کا مطلب ہے اپنی قوت کے ساتھ، جہاں اس کی قوت چلتی ہے۔ میری قوت میری اپنی بیوی بیٹی پر چلتی ہے، کسی کی بیوی بیٹی پر نہیں چلتی۔ تو اس کا مطلب یہ خطا ہوئی، اللہ پاک نے کہا اچھا کیوں ہوئی، تمہیں کیا مغالطہ لگا؟ ہر جگہ اللہ پاک نے ہر انداز میں بیان کیا کہ میں جو بات کہہ رہا تھا وہ سمجھ رہا تھا،
ما منعک لا تسجد، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ ابلیس جس کو میں نے اتنی توجہ کے ساتھ بنایا ہے، دو ہاتھوں سے بنایا، یہ استعارہ اس چیز کا کہ میں نے اس کو بہت زیادہ توجہ دے کے بنایا ہے، دونوں ہاتھ لگائیں، دونوں صفات اس کے اندر میں نے رکھی۔ ما منعک، تمہیں کس نے روکا ہے اس سے سجدہ کرنے سے؟ اور یہ سوال اس لیے کروایا گیا کہ اس کے منہ سے اقرار کروایا جائے کہ اس کے اندر کیا ہے، تاکہ بعد میں لوگ اس کے لیے ایکسکیوزز جو ہے وہ کچھ بڑا موحد تھا، اس کے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرے۔ ہم اللہ کے حکم کو سجدہ کرتے ہیں، ہمیں کہا کہ کعبے کی طرف سجدہ کرو، ہم کعبے کی طرف کرتے ہیں، ورنہ اس گھر میں کچھ نہیں پر رکھا ہوا، پتھروں سے بنایا گیا، انسان نے بنایا ہے، ماڈیفکیشن کی ہے، 3-4 بار گرا کے بنایا گیا ہے، موجودہ حکومت نے ان کے یہاں اس کو تھوڑا سا اونچا بھی کیا ہوا ہے، انسانوں کا بنایا ہوا ہے، پتھروں سے بنایا ہوا ہے، اس کو قرار دیا گیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور بس اس کے جیسے آپ گھر بناتے ہیں اینٹ اور پتھر اور وہی مستری مزدور وہی سارے ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کو پرائم منسٹر ہاؤس قرار دے دیتے ہیں آپ، یا اس کو آپ عدالت قرار دیتے ہیں، اور اس کی اپنا پھر وقار ہوتا ہے، اس کے اپنے قوانین ہوتے ہیں کہ اس کے اندر آپ، اس کی پریمزز کے اندر آپ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ ہماری زمین ہوتی ہے، وہی اینٹیں ہوتی ہیں، اس کو گھر قرار دیا گیا کہ اس کی طرف منہ کرو تاکہ تمہارے کے اندر جو ہے، تمہارے اندر وہ کلچرل ہوموجینٹی آئے، مسلمانوں کے اندر دنیا میں کہیں بھی ان کا رخ ایک ہو۔ پوچھا اس سے، غلطی ہوئی، خطا ہوئی، اس نے دلیل دی کہ انا خیر منہ، کہیں اس نے کہا کہ لم اقل لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون۔ اب آپ بتائیں، میں ایک ایسے انسان کو جس کو بدبودار کھنکتی ہوئی مٹی سے آپ نے بنایا، میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ آنکھوں دیکھی مکھی نہیں نگلی جاتی، یا تو کہیں الگ کر کے بناتے آپ اس کو، مجھے نہ دکھاتے، اسی طرح سجا سجایا میرے سامنے آتا تو نا، آپ نے میرے سامنے اس کو بنایا، میں خود اس کو دیکھتا رہا ہوں۔ کانا یطیف علیہ ابلیس، ابلیس آ کے روز پھر کے یطیف و طواف کرنا، گھوم پھر کے دیکھا کرتا چاروں طرف سے، اللہ بنا کیا رہا ہے، اور کہتا خلقت لامر عظیم، تو کسی بڑے ہی کام کے لیے بنایا جا رہا ہے، جس طرح تیری توجہ تجھ پر دی جا رہی ہے، لگتا ہے کوئی بڑا ہی کھڑاک ہونے والا ہے، اور جب وہ ہوا تو اس کی ساری عبادت اور اس کی سارا کچھ کھا گیا، وہ واقعی وہی ہوا، حسد میں مبتلا ہو گیا۔ دیکھیں یہ بھی ایک محبت کی ادا ہوتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ اس کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، کمزور دیکھ کر۔ کسی ماں سے کسی نے پوچھا آپ کو کون سا بچہ اچھا لگتا ہے، تو اس نے کہا چھوٹا جب تک بڑا نہ ہو جائے، کمزور جب تک قوی نہ ہو جائے، بیمار جب تک صحت مند نہ ہو جائے، اور غریب جب تک امیر نہ ہو جائے۔ ماں کی ہمیشہ جو ہے وہ کمزور تر اور جو بیمار ہوتا ہے اور جو غریب ہوتا ہے اس کی طرف وہ امیر بیٹوں سے لے کے اس غریب کو دیتی رہتی ہے جب تک زندہ رہتی ہے، اس کی روٹی چلاتی رہتی ہے۔ انہیں کہا انا خیر منہ، میں اس کو کیسے سجدہ کرتا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کان من الجن ففسق عن امر ربہ۔ اچھا، اس سے غلطی ہو، ڈٹ گیا، اس نے دلیل دی باقاعدہ اس پہ عدالت میں، اور جب اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں تو اللہ نے کہا پھر نکل جائے یہاں میرا، فخرج منہا، منہا سے کیا مراد؟ فخرج منہا یعنی وہ جو سٹیٹس تمہیں فرشتوں والا دیا گیا تھا، یہ کرتوت کرنے کے بعد اب تو اس کے قابل نہیں رہا، نکل کے واپس شیاطین میں اس کو کہا، جیسے یہاں ہوتا ہے کسی کو پاسپورٹ دے دیا جاتا ہے، اگر ذرا سی غلطی کرتا ہے تو اسی وقت شاپر میں کپڑے ڈال کے کہا جاتا ہے کینسل کر کے جا واپس ایران چھٹی کر، واپس بھیج دیا اسے شاپر اٹھا کے جنات میں۔ وہ ڈٹ گیا، اس نے کیا مانگا؟ اس نے کہا فبعزتی کا۔ اب دیکھیں لوگ دعا کروانے کے لیے جاتے ہیں نا ہمارے یہاں کسی نیک کے پاس، اور نیک ظاہر ہے وہ ظاہری حلیے سے دیکھتے ہیں، یہ تو فیصلے آخرت میں ہونے ہیں کون نیک اور کون بد ہے، وہ اپنے گمان سے جسے سمجھیں اسے جا کے کہتے ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی گرفت میں ہو، اللہ کے غضب میں ہو، جسے وہ نیک سمجھ رہے ہیں، اور جا کے کہتے ہیں تم دعا کرو۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ خود دعا کریں،
یہ جو بندے کی حاجتیں ہیں، ضروریات ہیں، اور بندہ دعا کرتا ہے، یہ اصل میں اللہ پاک سے سلام دعا چلانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، ہم نے اس پہ تنگی تکلیف مصیبت بھیجی تاکہ وہ مجبور ہو کہ ہمارے پاس آئے، ہم سے رابطہ کرے، مجھ سے، اور سلام دعا ہو جائے۔ بچہ جب باغی ہونا شروع ہوتا ہے تو ماں باپ ذرا تنگی کرنا شروع کر دیتے ہیں، پہلے بغیر کہے اس کو پاکٹ منی دے دیتے ہیں، پھر روک لیتے ہیں کہ ذرا 4 دن خود اسے احساس ہوگا، جب ختم ہوں گے تو خود آگے گا ابا پیسے دیں، ذرا سلام دعا ہو جائے گی، اور اسے بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کسی کا مجبور ہے، اس لیے ہوتا۔ تو اس نے نہیں پلٹا، اس نے اچھا ہم دعا کیوں نہیں مانگتے کہ ہم گناہ گار ہیں؟ بھائی ہم گناہ گار ہیں تو وہ رحیم ہے نا، وہ رحمان ہے نا، کس لیے؟ گناہ گاروں کے لیے بیٹھا ہوا نا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے وہ لوگوں جو اپنی جانوں پر، لوگوں نہیں، اے میرے بندوں جو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ تم دوسرے کے پاس مایوس ہو کے ہی جاتے ہو نا، اپنی ذات سے مایوس ہوتے ہو نا، تب جاتے ہو نا کہ میری اللہ نہیں سنتا۔ جس بندے کے کاغذ پورے ہوتے ہیں اسے پتا ہوتا ہے کہ میرا جو ہے وہ کاؤنٹر پر ہی سن لی جائے گی، میرے پیپر قبول ہو جائیں گے، وہ واسطہ لینے کہیں جاتا ہے؟ واسطہ وہیں جاتا ہے جہاں کاغذ کی کمی ہوتی ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ ریگولر جو ریگولیشنز ہیں ان کے مطابق نہیں ہوگا، یا مجھے رشوت دینی پڑے گی یا مجھے پھر واسطہ لڑانا پڑے گا، 2 ہی چیزیں ہیں۔ اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ جس کا آپ واسطہ لڑاتے ہیں لازم اس کو چڑھاوا بھی دیتے ہیں آپ، اور وہ چڑھاوا السحت، قرآن اس کو کہتا ہے، خنزیر سے بھی بدتر حرام ہے، جو تم موخ دیتے ہو، جو تم جا کے گلے میں ڈالتے ہو اس لیے کہ دعا کروانی، جبکہ وہ تمہارے بستر پر سننے کے لیے تیار ہے، تم 100 کلومیٹر دور گاڑی بک کر کے لے کے جاتے ہو، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، پوری فیملی ماری جاتی ہے، عرس شریف پر جا رہے تھے۔ ابلیس سے بھی زیادہ کوئی گناہ گار ہو سکتا ہے؟ گناہ گار ہیں ہم، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن کیا ہم میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ابلیس سے بھی زیادہ گناہ گار ہے؟ جس سے اللہ نے کلام کیا، جسے فرشتوں میں شمار کیا، جو فرشتوں کو درس دیتا تھا، جس سے خدا نے خود مکالمہ کیا، اس نے بھی جب رب کہہ کر مانگا تو اللہ نے نہ نہیں کی۔ قال ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ پھر تو مجھے مہلت دے اس دن تک جب تک کہ ان کو دوبارہ نہیں اٹھایا جاتا، یوم بعثت کے دن تک۔ اللہ نے کہا ٹھیک، وہ سوال کر رہا ہے انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے مہلت دے کہ میں سوچوں اور میں اپنا فیصلہ بدل دوں، یا اللہ مجھے مہلت دے، شاید مجھے وہ بات سمجھ لگ جائے جو ابھی نہیں لگی۔ کہا نا تو مجھے مہلت دے تاکہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو بھی گمراہ کروں۔ فَبِعِزَّتِكَ، اللہ نے جب اسے دیا تو اس نے کیا ہے شکریہ، کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری بے نیازی کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ یعنی یہ بے نیازی تھی اللہ پاک کی، یہ بے نیازی تھی۔ کچھ نے کہا ٹھیک، اگر اللہ ہمارا مجبور ہوتا تو اللہ کہتا نا ہاتھ نہ لائیں انہوں نے پائی، کہا تو بجا لے، ہر ایک کو تو آزما کے دیکھ لے، تو اپنے گھوڑے بھی لے آ، گھڑ سوار بھی لے آ، پیادے بھی لے آ، وَاشْرِكْهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ،
جب اس نے قوتیں مانگی کہ مجھے ان کے اندر جانے کی، ان کا جو سسٹم ہے یہ کبھی ایسا نہ ہو کہ لاک ہو جائے یا یہ اس کو کوئی پاس ورڈ لگا دیں، مجھے ایکسیس چاہیے، ڈائریکٹ ایکسیس چاہیے اس کے دل و دماغ تک، کہا ٹھیک ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پاک وہ جو مانگتا ہے دیا جا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام اولاد تھی نا، انہیں فکر پڑی، انہوں نے کہا مین پاور بھی چاہیے، کہا آدم کا بیٹا پیدا ہوگا ساتھ ہی تیرا بھی پیدا ہوگا، جس کو ہم امزاد کہتے ہیں، مین پاور کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آدم علیہ السلام نے کہا اللہ جو مانگ رہے تو دے رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا آدم میں نے توبہ نہیں دی، یہ کیا کروائے گا تم سے؟ سارے لشکر چڑھا لائے، گناہ ہی کروائے گا نا، میں نے کوئی فیس رکھی ہے معافی کی؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں سارے چھوٹے بڑے جو ہے وہ بخش دوں گا۔ وہ سالوں لگا کے کروائے گا، میں ایک جملے میں معاف کر دوں گا۔ اس کا ٹائم بھی لگے گا، اس کی محنت بھی لگے گی، راتوں کے جگراتے بھی کرے گا، تیری ایک توبہ سب کو مٹا کے بہا کے لے جائے گی۔ اس کا ڈوب گیا سرمایہ کہ نہیں ڈوب گیا؟ آپ اندازہ کریں کتنا کمیٹڈ ہے وہ، کہ ہم بچہ ہے نا، ماں بڑا پیار کرتی ہے اسے، جب وہ سو جاتا ہے تو وہ شکر کرتی ہے کہ اب میں بھی کوئی آرام کروں گی۔ ابلیس جب بندہ سو جاتا ہے تو تلیاں ملتا، میرے ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ کتنا کمیٹڈ دشمن ہے وہ، تنخواہ نہیں لیتا، اس کے بدلے میں اسے آگ ملنی ہے، اس کے باوجود افسوس کرتا کہ ساری رات جاگا رہتا، میں کوئی اور کام کروا لیتا اس۔ تو نہیں واپس پلٹا، نہیں اٹھا، نہیں مڑا، دلائل دیے، قسم کھائی میں ان کو اغوا کروں گا، کہا کہ میں فلاں فلاں طریقے سے کروں گا، لاتی انہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، سامنے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے میں ان پر آؤں گا، ہر جگہ مورچہ لگا کے بیٹھوں گا ان کے لیے۔ نماز بھی پڑھنے آئے بندہ تو محفوظ نہیں ہے، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ پوچھا اللہ کے رسول نماز میں شرک ہے؟ کہاں؟ تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اپنی معمول کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے کہ اچانک اسے کوئی اپنا واقف بندہ نظر آ جاتا ہے، فَيُحْسِنُ صَلَاتَهُ، اپنی نماز کو سمارٹ بنا لیتا ہے، پہلے ڈیلی ڈالی انگلیاں رکھی ہو، دیکھا بندہ جاننے والا انگلیاں سیدھی کر لیں، پہلے آگے پیچھے دیکھ رہا ہوتا، گھڑیاں شڑیاں دیکھ رہا تھا، نماز میں دیکھ رہا، پھر فوراً سجدے کی جگہ پہ نظر چلی گئی کہ یار یہ تو میرا واقف نکلا، پتہ میں قاری صاحب ہوں، میں بھی ایسی ڈیلی ڈالی نماز پڑھتا ہوں۔ پہلے 3 دفعہ سبحان ربی اعلیٰ تھا، اس کے بعد 5 دفعہ ہو گیا، فرمایا وہ 3 دفعہ اللہ کے لیے تھا، وہ 2 دفعہ اس بندے کے لیے تھا۔ یہ یعنی اس کے لیے آپ کوئی کہیں بندش نہیں لگا سکتے کہ وہ جہاں تم جاؤ گے، تم حج میں جاؤ گے وہ تمہارے ساتھ جائے گا، احرام باندھو گے وہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ حتیم کے اندر میزاب رحمت کے نیچے جہاں لوگ سینہ رگڑ رگڑ کر معافیاں مانگتے ہیں، وہیں پہ وہ کینچیاں اور بلیڈ مارنے والے بھی ہوتے ہیں، جیبیں کاٹتے ہیں۔ وہاں کافر تو داخل نہیں ہو سکتا نا، داخلہ منع ہے، مسلمان ہی جاتے ہیں نا۔ خطا پھر آدم سے بھی کروائی۔ اب دیکھیں اللہ پاک بالکل ہر چیز کلیئر کر رہا۔ بیوی ہے، جس طرح حج پہ پابندی لگ جاتی، جس طرح روزے میں پابندی ہوتی ہے، کہا یہ تیری بیوی ہے، کھاؤ پیو کھلا ڈلا، لیکن اس شجرے کے قریب نہ جانا۔ آدم علیہ السلام سے شجرہ چلا ہے نا ہمارا، یہ وہی شجرہ جس کے قریب جانے سے منع کیا گیا، وقتی پابندی لگائی اور کہا کھلا ڈلا کا بندہ کھلا ڈلا کھائے اور پابندی نہ ہو، پھر غلطی ہو گئی۔
وہ غلطی دونوں سے ہونی تھی. اس کا تعلق کپڑوں کے ساتھ تھا، کپڑے اترے نا. فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. بھی ایسے ہی جیسے روزے میں پھر اس کا فدیہ ہے، احرام کے دوران ہے پھر اس کا فدیہ ہے، غلطی ہو جائے تو اس کا فدیہ ہے. پہلا واقعہ تھا، گھبرا گئے، روتے رہے، الفاظ نہیں مل رہے تھے، معافی کس طرح مانگوں، منہ کیسے دکھاؤں. اس کو کہتے ہیں مروت. اللہ نے پھر الفاظ پکڑائے، نیت تھی نا توبہ کرنے کی. فتلقى آدم من ربه، اللہ نے کہا اس طرح مانگ. فتاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. تو فرق ابلیس اور آدم میں یہ نہیں ہے کہ آدم یا آدمی سے گناہ نہیں ہوتا اس لیے افضل ہے، اور شیطان سے گناہ ہو گیا اس لیے برا ہے. نہیں، شیطان اس لیے برا ہے کہ وہ گناہ کر کے گر کے پھر اٹھا نہیں، گناہ کر کے پلٹا نہیں. گناہ آدم سے بھی ہوا اور اللہ نے فرق بتا دیا کہ وہ پلٹ ہے. لوگ کہتے ہیں جی یہ کیا جی توبہ بھی کرتے رہو گناہ بھی کرتے رہو. میں کہتا ہوں توبہ اگر اتنا آسان ہوتا تو ابلیس ہی کر لیتا. تم توبہ کو معمولی سمجھتے ہو، اس کی قیمت تمہیں حشر میں معلوم ہوگی کہ جب فیصلے ہو جائیں گے اور گناہ تل جائیں گے اور سارا کچھ ہوگا، اور اس کے بعد تم دیکھو گے کہ تم ہار گئے ہو اور معمولی نہیں آ رہے، تمہارے پلے ہی ککھ نہیں. اس وقت جب کہا جائے گا نا اس کی توبہ کی فائل نکال کے لاؤ، اس پہ سماعت ہو، وہ کیس بھی سنا جائے، ساری امیدیں اس توبہ کی فائل کے ساتھ لگی ہوں گی کہ اللہ قبول کر لے. جب اس کو قبول کر لے گا تو چالان بھی اپنے ذمہ لے لے گا کہ ہم نے اس کی توبہ قبول کر لیا، یہ اپنی توبہ میں خالص و مخلص تھا. لہٰذا اب جس کا بھی کوئی تقاضا ہے، مطالبے ہیں، وہ ہمارے رائل کورٹ سے رابطہ قائم کرے. اس بندے کو کچھ نہ کہے جاؤ تم جنت میں، دیوان سے رابطہ قائم کرو. تو پھر بیان کیا کہ وہ بیٹھ نہیں جاتے گناہ پہ، وہیں کیمپنگ نہیں کرتے، بلکہ وہ پلٹ آتے. جہاں بھی قرآن میں ذکر آیا یہی ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت آ جائے، گناہ لاحق ہو جائے، کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، ذکر اللہ، انہیں اللہ یاد آ جائے تو اوہ قانون ٹوٹ گیا بھائی، اللہ ناراض ہو گیا. اللہ کا قانون اسی وقت یاد آتا ہے جب اللہ یاد آتا ہے. ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، پھر وہ اپنے گناہوں سے استغفار کرتے. مغفر، اللہ پردہ ڈال دے. اصل میں مغفر استغفار اسی سے بنا ہے، اللہ سے پردہ ڈالنا چاہنا، استغفار کہ اللہ تو گناہ پہ پردہ ڈال دے. یہاں بھی آخرت میں بھی یہ ایک توبہ، اس کی شرائط، یعنی استغفار اور چیز ہے، توبہ اور چیز ہے. تابہ یا توبہ پلٹ کر آنے کے لیے. تو اللہ پاک نے بڑی پیاری بات کہی ہے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا اور گناہ معاف کر سکتا بھی کون ہے؟ بھائی جی اتنا کھلا دل کسی کا بھی نہیں، صرف اللہ کا. جو بھی معاف کرنے والے، ماں بھی معاف کرتی ہے، باپ بھی معاف کرتا ہے، دوست بھی ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، لیکن ہم معاف نہیں کرتے. ہم ان کی فائلیں پینڈنگ میں ڈال دیتے، بیک اپ میں رکھ لیتے. پھر جب اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم پرانی نکال کے لاتے ہیں، تم نے یہ بھی کیا تھا، تم نے یہ بھی کیا تھا، تم نے یہ بھی کیا تھا. اللہ یہ نہیں کرتا. اللہ جب توبہ قبول کرتا ہے تو پچھلا پورا ڈیٹا ضائع کر دیتا ہے، ریکارڈ سے صاف کر دیتا ہے، لکھنے والے فرشتے کو بلا دیتا ہے، جس زمین پر کیا گیا وہ بھی قیامت کے دن گواہ ہوتی ہے، وہاں سے بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہے. اور اگلا جب تو گناہ کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ تو نے یہ بھی کیا تھا، بس وہ اسی کو ڈیل کرتا ہے، پچھلے کو وہ لاتا ہی نہیں. یہ صرف خدا کر سکتا. بڑی پیاری بات کی،
فرمایا کہ وہ تمہیں اس حال میں معاف کرتا ہے کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ تم کیا کرو گے، یعنی اسے پتہ تم نے پھر توڑ دینی ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے، درگزر سے کام لیتا ہے، حالانکہ اسے پتہ ہے کہ تم نے کیا کرنا، یعنی پھر تم نے کرنا، اس کے باوجود وہ قبول کر لیتا ہے. ماں باپ کو تو یقین نہیں ہو اس میں سچا ہے، اس وقت ہم سچے بھی ہوں. ہم نے کتنی بار خلوص سے توبہ کیا، کم از کم حرم میں ہم جاتے ہیں، میدان عرفات میں ہوتے ہیں تو ہم 100% صمیم قلب، اپنے ارادے، اپنے دل اور اپنی روح کی گہرائیوں سے توبہ کرتے ہیں. اسی لیے تو پیدا شدہ نئے بچے کی طرح ہو جاتے ہیں ہم 0 میٹر. اور اس وقت ہمیں یہ گمان نہیں ہوتا کہ ہم یہ گناہ دوبارہ کریں گے. اللہ کو پتا ہوتا پھر کریں گے. کہا تم دیکھتے نہیں ہو اس کی رحمت کہ اسے پتا ہے تم پھر کرو گے، پھر بھی کہتا کوئی نہیں، یہ اس سے تو توبہ کیا نا، اسے صاف کرو، تم آگے آئے گا دیکھیں گے. وہ رب رات کو نہیں سوتا، کوئی لنچ بریک نہیں ہے، کہیں چھٹی نہیں ہے، کہیں نہیں جاتا، تم سو جاتے ہو وہ جاگتا رہتا. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا. تم جہاں کہیں ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہو، شاید یہاں توبہ کر لے. مشین نہ توبہ کی ڈھونڈنی پڑے، آپ نے مواقف کا چالان جمع کروانا ہے، اتصالات کا بل جمع کروانا ہے، مشین ڈھونڈتے ہیں. اور اب کہتا ہے مشین نہ ڈھونڈو، کروٹ پلٹتے ہوئے مانگ لو، میں وہاں معاف کر دوں. یہ ہے. تو اس رکوع کو ہم انشاءاللہ آخری رکوع کو اگلے جمعے میں انشاءاللہ ڈسکس کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ.